آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا والذی بعث، کہ وہی ذات جس نے بھیجا۔ اب وہی ذات کون سی ذات؟ وہ ذات القدوس بھی ہے، السلام بھی ہے، المؤمن بھی ہے، المہیمن بھی ہے، المعز بھی ہے، العزیز بھی ہے، الغفار بھی ہے، الستار بھی ہے، التواب بھی ہے، الوہاب بھی ہے، الحنان بھی ہے، المنان بھی ہے، الجامع بھی ہے، المانع بھی ہے، الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، اللطیف بھی ہے، الخبیر بھی ہے، الحسیب بھی ہے، الجلیل بھی ہے، المجید بھی ہے، الحبیب بھی ہے۔ سامعین ذی وقار، وہ ذات کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ وہ ذات کون سی ذات؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ ایک، نہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس ذات نے فرمایا کہ میں نے بھیج دیا ہے۔ سامعین ذی وقار، اب بعثا، یہاں پر لفظ بعثا ذکر کیا، یہ ارسلہ کے معنی میں ہے۔ ارسلہ کا معنی بھیجنا۔ تو سامعین ذی وقار، ارسلہ یرسل ارسالا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیجنا۔ اب بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے بندے کے قریب ہو، یعنی کسی شخص کو کسی جگہ بھیجنا ہو تو وہ پہلے قریب ہوگا تو پھر ہی اسے ہم کہیں اور بھیجیں گے۔ تو سامعین ذی وقار، اب فرمایا کہ ارسلہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا، کیونکہ دوسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارسلنا، کہ ہم نے بھیجا، تو بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے قریب ہو، جس کو پہلے قرب حاصل ہو، جس کو پہلے اس کی قربت حاصل ہو، جس نے بھیجنا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس جہاں سے اس جہاں کے اندر بھیجا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قربت کیسے تھی۔ سامعین ذی وقار، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خالق کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، اس کو اپنے نور سے پیدا کر دیا۔ تو سامعین ذی وقار، اب حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کر دیا گیا، اب اسے رکھا گیا۔ اب یہاں پہ سمجھنا کہ قرب کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہو چکا، اب نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ جن ہے، نہ انسان ہے، نہ یہ ستارے ہیں، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ درخت ہے، نہ زمین و فلک ہے، نہ باغ جنا ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ باغ و شجر ہے، نہ برگ و حجر ہے، نہ کوئی کوثر و جام ہے، اور نہ کوئی باغ، اور نہ کوئی چمن، اور نہ کوئی قلب معطر مطہر منور مصفا مجلہ منزہ مبرہ ہے، اور نہ کوئی باغ کہ جس کی چمک، جس کی چہک، جس کی جھلک اور جس کی مہک ہو، اور نہ کوئی باغ چمن، بوئے چمن، رنگے چمن، نازے چمن، سارا چمن کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ جب دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس وقت اگر کوئی چیز تھی تو وہ خالق کائنات کی ذات تھی۔ تو اللہ نے جس طرح اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اسی طرح اپنے محبوب کے نور کو قرب بھی عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، وصل علی بیربل شریف۔ تو سامعین ذی وقار،
اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا. تو جب حضور علیہ السلام کو قرب عطا ہوا تو اس قرب کے بعد فرمایا کہ ارسلنا، کہ محبوب اب تمہیں قرب میرا ملا ہے، اب تو میری قربت میں رہا ہے. تو اب سامعین ذی وقار حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا، اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. حضرت آدم کو بھی پیدا کر دیا، اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. حضرت صالح کو بھی پیدا کر دیا، اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. حضرت داؤد کو بھی پیدا کر دیا مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. حضرت یونس کو بھی پیدا کر دیا مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. حضرت یحییٰ کو بھی پیدا کر دیا مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. حضرت ہود کو بھی پیدا کر دیا مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. حضرت ہارون کو بھی پیدا کر دیا مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا. سارے انبیاء کی تخلیق کر دی، پھر سارے انبیاء کی امتوں کو پیدا کر دیا. پھر یہ زمین و آسمان پیدا کر دیے، یہ برگ و شجر پیدا کر دیے، یہ زمین و آسمان کے اندر یہ کہکشائیں پیدا کر دی. ہر چیز کو خالق کائنات نے تخلیق کر دیا. تو جب اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کی باری آئی، فرمایا کہ اے محبوب تو میرے قرب میں رہا. فرمایا کہ جس طرح میری خدائی ہر جگہ موجود ہے، فرمایا مصطفیٰ تیری مصطفائی بھی ہر جگہ موجود ہوگی. تو سامعین ذی وقار پھر فرمایا کہ تو میرے قرب میں رہا ہے. تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ محبوب جہاں جہاں تک جس طرح کہ میں سب جہانوں کا پالنے والا ہوں، فرمایا کہ جہاں جہاں تک میری خدائی موجود ہوگی وہاں وہاں تک تیری رحمت موجود ہوگی. تو سامعین ذی وقار وقت کے پیش نظر آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سے پہلے حضور قبلہ عالم جگر گوشہ جہاں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور اپنی ٹیم کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا کیا اور اس خاص دن کے اندر ہمیں خاص وقت عطا کیا. تو ہم اپنی ٹیم کی طرف سے اور ہمارے ناظم صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جتنے احباب یہاں پر تشریف لائے اور ہماری محفل کو چار چاند لگائے، اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ کہ لکھاں لوگ آئے زمانے تے